وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات عزیز مکان سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماہانہ انداز میں اس کو محبت کرنے والے حضور کے غلاموں اور علماء اور مشائخ اور ذمہ داران حضرات، کارکنان حضرات، آج تو ویسے آپ سے دو تین باتیں ہوں گی، تقریب تو انشاءاللہ پھر ہوگی، بس ایک دو باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں. ہم جو میدان میں آئے ہیں تو یہ کوئی شوقیہ نہیں آئے، نہ کوئی اقتدار کے لیے آئے، نہ کوئی پیسے کمانے کے لیے آئے. لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے ذہن بھی لوگ بدلتے رہتے ہوں گے. ایک بات بالکل اپنے پلے باندھ لے کہ جو بندہ منافق ہوتا ہے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ریاکار ہے، منافق کہنے لگے یہ ریاکار ہے، ریاکاری کر رہا ہے. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے غزوہ تبوک کے لیے تو منافق کہنے لگے اللہ کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، 1 کلو کھجور کیوں دی اس نے اللہ کی راہ. تو جو ہوتا ہے بندہ منافق، آپ اس کو راضی نہیں کر سکتے. آپ اپنا کام کریں. حضرت بھی بیٹھے ہیں یہاں ذمہ داران، مولانا تابانی صاحب، ہمارے وکیل ناموس رسالت ریاض عالم صاحب، قبلہ شاہ جی وہ تھوڑی رکھے تو تشریف لے آئے، باقی بھی کچھ سارے ذمہ داران اسی موجود ہاں، لاہور میں موجود ہاں. میں مسجد بیٹھ کے لوگوں نے ملاقات کرنا، اگر کسی کو ہمارے اوپر کوئی اعتراض ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم نے کسی کا مال کھایا تو وہ بتائے، ہم نے پلاٹوں پر قبضہ کیا تو وہ بتائے، بینک لوٹے تو وہ بتائے، ملت سے غداری کی تو وہ بتائے، اسلام کے بارے میں کوئی بات یا اسلام کے کسی مقام پر جا کر اپنی ذات کو بچانے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو وہ بتائے. جب بات کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کی باتیں آپ کیوں سنتے ہیں؟ باقی رہ گیا کہ اگر کوئی ڈنڈا چلانا چاہتا ہے تو اس کو میں ایک مومنانہ مشورہ دوں گا کہ اگر قبلہ آپ کے پاس بہت سارے ڈنڈے ہیں اور ڈنڈے چلانے والے لوگ ہیں تو آپ سری نگر کی طرف بھیج دیں ان کو. میں آپ کو بڑا مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں. وہاں مسلمانوں کو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے جب میدان احد میں ایسے تلوار اٹھائی نا تو حضرت ابو دجانہ لینے آئے تو حضور نے اس کے 3 حق بیان فرمائے. ایک حق یہ تھا کہ یہ تلوار کسی مسلمان پر نہ چلے، تو ہمارے ڈنڈے تو کسی مسلمان کے پاس چلنے کے لیے نہیں ہے. ہمارا ڈنڈا جب بھی اٹھے گا، بندوق بھی اٹھے گی، گولی بھی چلے گی تو وہ کفر کے خلاف ہوگا. اور اگر یہ بات انہوں نے یہاں کی ہے تو پھر وہ جو اپنے آپ کو پاکستان یا کشمیر کے نگہبان کہتے ہیں، ہم جی بڑے پاکستان کے بھی نمبردار ہیں، کشمیر کے بھی، تو وہ پھر ایجنسیاں نے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک گل اسی کرتے جیسے دہشت گرد بن جانا. ہم تو لبیک کا نعرہ لگا کر دہشت گرد بنے ہوئے. کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی. ہم نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، نہ باہر جا کر برطانیہ میں کشمیر کے نام پر چندے کھائے ہیں، کشمیر کے نام پر
چندے کھانے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی حق میں ایک بیان بھی نے دیا اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان میں آئی تو سب کے پیٹ میں درد اٹھا یہ میں کہنا ہونا ہے گل حقیقت ہے پیڑا اور تو پھکیاں ہو لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ایک مذہبی جماعت والے 2 دن پہلے میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو ایسی سنائی پھر وہ روتے ہوئے گئے واپس. میں نے چائے بھی پلائی ان کو ٹوپیاں بھی دی یہ نہیں کہ میں نے ان کو بےعزتی کی صرف میں نے ان کا آئینہ دکھایا ان کو. میں نے کہا کس مذہب کی بات کرتے ہو کون سے اسلام کی بات کرتے ہو تم نے تو فلاں ظالم کا ساتھ دیا فلاں ظالم کا ساتھ دیا فلاں ظالم کا ساتھ دیا ختم نبوت پر ڈاکے پڑے تم سوئے رہے ہم جیلوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے تمہارا زبان میں ایک جملہ نہیں آیا کون سے اسلام کی بات کرتے ہو. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کہنے لگے جی ہم سے غلطی ہوگی. میں نے کہا پہلے اس غلطی کو صحیح کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو آپ حضرات بالکل کسی کی بات نہیں سننی آپ نے مور لگانی ہے ٹوپی پر. بالکل کوئی جذباتی نہیں ہونا. یہ تو چاہتے ہیں پتہ جب اندروں پریشان ہو جائے تو پھر وہی گلا کرنا ڈنڈے سو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں پتا اسلام بڑی اپنی پاور رکھ رہا انہوں نے ہزارہ ڈنڈے سوٹے بھی ہومن نہ تو ایک لبیک کا نعرہ پوری دنیا سے بھاری یہ بیچارے کی شفیق الرحمان صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بھائی مجھے یہ کھڑا کرے گا اور جتنے لوگوں کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا. ہم نے غریب لوگوں کو اٹھا کر جناب بڑے بڑے کھڑپیٹوں کے سامنے کھڑا کر دیا. یہی اسلام کا کمال ہے. اقبال کہتا ہے کاہن ہو پاپا ہو سلطان ہو باہر یک نقش چیر کی صد نقش چیر کی. اقبال کہتا بڑی بڑی دنیا ایک انسان شکار سی تھے لکھ شکاری آ گئے از غلامی فطرت اردو شدہ اور نغمہ اندر میں خون شدہ. اقبال کہتا غلامہ دی انہیں فطرت مار دیتی سی. غلام کبھی سوچ نہیں سی سکتا میں اپنے آقا کے برابر بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا یا اپنے آقا کے برابر کپڑے پاؤں گا. اقبال کہتا تامین حق حقداراں سفر بندگاراں مسند خاکاں سفر. اقبال کہتا پھر اتنی دیر رسول اللہ تشریف تو پھر حضور نے غلاموں کو بادشاہوں کی سیٹ اتنے بٹھا دیا. اتنی بات ہے اسی اس دین کی گلا کرتے ہیں. انہوں نے پریشانی یہ ہو گئی یہ پھر 1400 سال بعد پھر یہ نعرہ کیوں لے آئے بھائی اسی تو اسلام کا نام ہے جو شرمان دسو یار جہاں مسلمانوں کی دھیاں صفا اور مروہ کے درمیان نچ نہیں سکتی اور سٹیجاں تے نچ سکتی ہیں. اقبال کہتا بہل ہے تو ترقی دل بری ہا مسلماناں نہ زیبر کافری ہا. اقبال کہتا مسلمانوں کی دھی تو نچدی تو جاٹے کٹ کے سر ننگے کر کے جاندی. اقبال کہتا تک حیا ہونی چاہیے مسلمانوں کی دھیاں کو کافران کی آمدہ سونیاں نہیں لگ گئی. یہ کلندر لاہوری کر کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی محبوب پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند. اقبال کہتا ورنہ پہلے بھی بڑے دن آپ لوگ پریشان ہو گئے بھائی اقبال کیوں جیاں کرنا کرتا کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی رسواں یہ زمرد کا گلو بند. اقبال کہتا میں جانتا ہوں کہ قیمت اور قدر و قیمت میں کیا چیز زیادہ ہے. عورت دوپٹہ اتار یہ زیادہ قیمتی ہے یا بڑی ساری چادر لے کر گھر سے نکلے یہ قیمتی ہے. بس یہی قیمتی ہے نا. اس واسطے جو لوگ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے تھا جو یہاں لڑکیاں نچاتے رہے ہیں ادھر مسلمانوں کا قیامت گزر رہی ہے کشمیر میں اور یہ بچیاں نچا رہے ہیں. آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے. کل اقتدار میں اگر ان کو تمیز طوالت مل گئی تو یہ کیا سمجھتے ہیں کیا کریں گے آپ. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ان سے کوئی خیر کا جو ہے وہ ان کے اندر پہلو نہیں ہے. ہم میدان میں آئے ہیں تو آپ حضرات شکریہ بلکہ آپ کا ہمارا ادا کریں گے. یار
میں راتی کل حضور سارا دن سفر کیتا، میں پھر راتی پنڈی تقریر کی تھی، پھر سویرے میں جا کے نماز لاہور پڑھی، پھر میں 8 بجے ستا 10 بجے پھر اٹھ کھڑا ہویا، پھر اس ویلے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد بندہ ملیا ہوں پھر تھوڑے کو آ گیا۔ یا اسی کے نہیں تھکتے، اس بیماری کی حالت ہے کہ تسی خالی نہیں تہاڈی تے گل ہی ہو نا، تہاڈے تے کارکن میں کسی جماعت کو ہوا بھی نہیں لگی۔ مینار پاکستان میں میں ایک گل کی کسی نے کانفرنس تو نہ کرائی، نہ میں مولوی خادم کرائی تے نہ شورا کے کسی رکن نے کرائی، ایک کارکن نے ساڑھے کارکنوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور اتنی بھی تسی بیٹھے ہو، رات ہو گئی جناب 12 بج رہے ہیں، پھر بھی تسی بیٹھے ہو اپنی جیب میں جو پیسے لا کے لے آؤ جو بندے کسی کو ہے تو پھر تھوڑی جی محنت اور کرو، لڑنا نہیں کسی نال۔ ہاں جی اسی ویکھ رہے وہ ڈنڈے کیوں جائیں جڑے ساڑھے تے چل رہے ہیں، اسی کوئی نہیں اسی ڈنڈے بھی ویکھے ہوئے ہیں، ڈنڈے چلان والے بھی ویکھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی یہ بھیگی پہلی جائے جڑے ہوتے ادھر جاؤ نا، ادھر دور کرو کے سانو گھر کی بلی نہیں تھی میں ہوں یہ جی گلا چھڈ دو سال میں یہ جی گلا آدی تھی ربیر پور چھڈ جانا۔ بڑی ڈاٹی میری زبان ہے، میں تو چپ کر کے کہاں گا نا اس واسطے زیادہ گلا ڈاٹیاں نہیں کرتا، انہیں کہنا کہ جیل جتنا ظلم ہوا اپنا انہوں بڑا درد ہے، میں کوئی ڈاٹی گلا کرنا ہوں اے نہیں کہ میں مانگیا نہیں، ہاں مانگیا میں بڑی ڈاٹیاں دھوپ کٹ دیتا اگلے دن ہوں میں ڈاٹیاں کہاں نہیں کرتا بھائی یہ نہ کمن میں جیل جڑا ظلم ہوا اپنا ہوں اپنا درد ہوا، ساڑھے درد کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں نا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نہیں، ہمیں تو کبھی یہ اپنی غرض ہی کوئی نہیں ہے کہ ہماری پگڑیاں سلامت رہے، جب رسول اللہ کی عزت آبرو کا مسئلہ ہے تو پھر اربوں ہمارے جیسے خاک میں مل جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ گانا لے کر ہم نکلے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بالکل دل و جان سے کھڑے ہو، دل و جان سے، اور باقی جو اس کے باوجود ان کے ساتھ یہاں کھڑے ہوں گے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں ان کو ایک فرمان رسول سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مشى مع ظالم ليكفيه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ کہ حضور نے خود اپنا فرمان ہے تاکہ کسی مولوی تے الزام ہی کوئی نہ لگے، میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں مضبوط کرے، انہوں سبزی ممبر بنائے، انہوں طاقتور بنائے تاکہ ہو وہ ظلم کرے، من مشى مع ظالم ليكفيه وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور اس کو پتہ ہے جس ظالم کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ واقعی ظالم ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا، میرے آقا کو پتہ تھا مولوی، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عمراء فسقۃ، حکمران بدکار ہو جائیں گے، وزراء خونۃ، وزیر بددیانت ہو جائیں گے، وعرفاء کذبۃ، صوفی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، وقراء فجرۃ، قاری بدکار ہو جائیں گے، وعلماء کہنۃ، اور مولوی مداحنت کا شکار ہو جائیں گے، وتجار خونۃ، تاجر بددیانت ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا وقت آ جانا ہے، اس واسطے حضور نے علماء تک گل نہیں رکھی مطلب حالات کے مطابق پیچھے نہ ہٹ جان۔ حضور نے فرمایا توجہ جی، جیڑا بندہ کسی ظالم نال چلیا اور وہ پتہ ہے بندہ ظالم ہے، پھر وہ ووٹ دین چلے آتا کہ ایم ایل اے، ہاں وہ تاکہ وہ ایم ایل اے بن جائے، حضور فرماتے ہیں فقط خرج من الاسلام، وہ تو خود اسلام کو چھوڑ کر بھاگ گیا، صرف ظالم نہ چلن لگا۔ تھی انہوں نے نعرے لاؤ آوے جاوے جاوی جاوے، اسی تو کدی بھی اس طرح کے نعرے نہیں لائے، بالکل اسی تو کہنے ہیں بھائی جدوں گل کرتے ہیں کہ یاد کی گل سناؤ اللہ، انہوں نے کر دے بھی ہے کہ انہوں نے نعرے مکیا ہوں، کڑیاں تو سوائے نہ کوئی بندی کوئی نہیں، تو کڑیاں دان نے چاہنے کوئی 4 بندے کٹھے ہو جائے جڑے تے آ گئے ساڑھے سارے
توجہ اے بزرگاں جڑے نا تسی بزرگ بیٹھے ہو حضور نے فرمایا کہ جس بندے کو اسلام میں بڑھاپا آیا اس کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزتوں میں جو ایک عزت ہے اتنی شان ہے بڑھیا دی جنہوں نے اسلام میں بڑھاپا تہاڈی میں گل یہ نہیں کہ تہاڈی بھی توہین کر رہا تسی بزرگ ہو لیکن ساڈے نال ہے فیصد کا حساب لاؤ کہ 98% ساڈے نال نوجوان پڑھے بالکل 98% بزرگاں دی قیمت ہی کوئی نہیں نا انہاں نے بارے تو حضور نے اتنی بڑی گل فرمائی کہ بڑھاپا لیکن ساڈے نال جڑے نوجوان کھڑے نا اے واسطے وہ پوری دنیا پریشان ہے انہاں نوں نہ پیسے دے دیں نہ انہاں نوں روٹی دے دیں اے مینار پاکستان 10 گھنٹے ایک لاتوں تے کھڑے رہے نہ روٹی کھادی نہ پانی پیتا اے پریشان ہیں کہ اسی ہزار دیہڑی دے دے کے تاں بھی کوئی اس گیٹ چ وڑ گیا تو نکل جاندے جو بیٹا نوں وڑ دینا تے وہ دوسری بیٹا نکل اے کہندے ہیں بھائی اے باہر کر دے بچ جاؤ ایک پھر آ جاندے نہ روٹی دے دیں نہ پانی دے دیں ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آپ اپنے رشتے داروں کو کسی سے لڑنا نہیں ہے کسی کو گالی نہیں دینی الجھنا نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اسی انہاں دے گاٹے لگے اسی انہاں دے گاٹے نہیں لگنا یہ اس قابل ہی کوئی نہیں اسی گاٹے جدوں نہیں لگنا ہے تو ہندوؤں دے گاٹے لگنا ہے ٹرمپ دے گاٹے لگنا ہے برما دے بت متا دے اسی گاٹے لگنا ہے چائنا دے جڑا ظلم ہو رہا سی مسلمانوں کو بچاؤن واسطے انہاں دے گاٹے لگنا ہے بیت المقدس آزاد کرانا ہے بس اے ذہن وچ رکھو کبھی بھی ذہن اتنا اصل کچھ بھی نہیں کرنا میرا رب بھی کرے گا جو فرمائے گا انہاں نوں اقبال کہندا لا جرم قوت دی بدانہ اور کاروان خیشرا خضرا غانہ اقبال کہتا ہے یقینا ان کو دین کی پاور کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ خود اپنے کاروان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں اب دیکھیں نا وہ ناروے میں قرآن جلا ناروے میں قرآن جلا تو یہ ان سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ زیادتی کی انہوں نے خود قرآن و حدیث کے نصاب سے نکالا ہے سورہ انفال اور توبہ کس نے قرآن نکالی ہے نصاب سے یہ خود حافظوں کو اور قاریوں کو جناب انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی اور جیلوں میں ڈالا اور ان کے منہ پر تھپڑ مارے یہ کس منہ سے جن کے سینے میں قرآن موجود تھے جب انہوں نے خود ان کے ساتھ ظلم کیے تو یہ کیسے ان کو جا کر کہہ سکتے آپ نے قرآن کی توہین کی یہ تو حاملین قرآن حضور نے فرمایا جڑا بندہ حافظ ہوئے نا کہ قرآن کے اندر غلوب بھی نہ کرے کہ قرآن کو چھڑ کے نسے بھی نہ ہوئے قرآن کا عامل ہوئے انہاں تین بندیاں دے بارے حضور نے فرمایا نا کہ مسلمان ہوئے حکمران ہوئے کہ عادل ہوئے تے حافظ تے قاری ہوئے تے غالی بھی نہ ہوئے تے جافی بھی نہ ہوئے یعنی غلوب بھی نہ کرتا ہوئے تے قرآن کو چھڈن والا بھی نہ ہوئے تے بڑا مسلمان ہوئے انہاں تیناں دی عزت کرنا انجی ہے جویں بندہ اللہ تعالیٰ دی عزت کرے حافظہ کی عزت حضور نے فرمایا اتنی بڑی بات ہے کہ تسا حافظہ کو خود ہتھکڑیاں لائیاں تسی کیا دہشت گردن اے نتے دنیا دیر دی جیل آباد کی تھی سارے نام کو تسی اندر دے دیتا اور لاہور ساری جیلاں پنجاب کشمیر اور جناب کراچی او بڑے بڑے دور علاقے جیڑا بھی کوئی داڑھی والا ملیا حافظ ملیا علامہ ملیا انہوں تسی جیل وچ پا دیتا تسی کیویں ناروے والے نال کہہ سکتے ہو تسی قرآن دی بے ادبی نہ کرو تسا تو حاملین قرآن دی بے ادبی کی انہاں کو بچن کا ایک طریقہ ہے کہ تسی ووٹ دیو اینج نچ کے دیو کہ انہاں دی سلوکیاں خالی نکلن کیا بس بھائی بس اب ووٹ بھی رسول اللہ کے دین کے لیے ہے اب جان بھی حضور کی عزت آبرو پر قربان ہونے کے لیے ہے
پتہ ہے نور الدین زنگی نو حضور سدیاں کیوں جا جگایا؟ پتہ ہے کتنے حکمران سن، حضور نے سدیاں جا جگایا نور الدین زنگی نو، فرمایا مدینہ پاک آ میری عزت آبرو واسطے کہ تسی شکر ادا کیتے کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تم لبیک کے نعرے ساڑے منہ جو اپنے حبیب کے زمانوں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ تو عرب دے عالم سن جڑے آئے سن مینار پاکستان سید کی سنات اسی انہوں نے پٹی نہیں سی پڑھائی بھی تھی اے تقریر کرنی، میری انہوں کی ملاقات تو کاڑے ہوئی سی، انہوں نے پھر خود پیغام بھیجوایا کہ میں تیری کانفرنس سے جانا ہے، اسی انہوں نے دعوت بھی نہیں دی۔ وہ کہنے پورے عرب دے علماء تہاڈی تاریخ نو جان دے لبیک یا رسول اللہ، میں نے تیری تصویر آندی جائے تے عرب دے عالم کہندے اے جڑے ہوئے میں کتنے خوش نصیب ہوں، عالم نے اسی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے میرے کو پیسے بھی نہیں وصول کیتے، میں انہوں نے پیسے پیش کیتے سن 25,000 روپیے، میں کیا جناب ہے یہ سمندر کے اندر ہے ٹوٹے ہوئے موتی دینے والی گل ہے، وہ کہنے لگے نہ پیسے تھوڑے نہیں لینے جی تھی کام کر رہے ہو تو معمولی بات میں کہتے تو اور شاید دے دے، پھر میں انہوں نے اپنا قلم دیتا لا کہتے میں رکھا گا ایک تصویر میں انہوں نے دیتی، میں کہا لے جاؤ کہتے اے رکھا گا پیسے نہیں لینے، اتنے غیرت مند سید سنو انہوں پیسے نہیں لے میرے کو، لیکن وہ پہلو کہنے سن کہ تو پورے عالم اسلام نو حضور دے نام دے جگا دیتا، اسی تیرے شکر گزار ہوں۔ کہنا عرب وچ بھی جدوں لبیک دا نعرہ آندا تے ایویں نچدے لوگ جویں تسی اتنے نچدے جنہاں لوگاں پولی رزلٹ پڑھنا ہے پوری تیاری نال جان، پوری دیانتداری نال جان۔ یار میرے جا بندہ ایک بیمار، میں حضور 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا، بالکل میرے پاس اتنی تکلیف ہوتی، لیکن میں 5.5 مہینے زمین پہ بیٹھا رہا، اگر میرے کو 5 منٹ تھلے نہیں بیٹھنا ہوتا بس ہو جاتی، میں کہتا یار میں کرسی نہیں بٹھاؤ یا 4 پہ بٹھاؤ، لیکن میں 5.5 مہینے تھلے کیوں بیٹھا رہا؟ تنگ تو میں ہوتا سی بڑا، ظاہر بیمار آدمی سی، لیکن جب میں تنگ ہوتا سی تو میں اپنے آپ کو کہتا سی یا تو گلا نہیں سن کرنی ہوں کیتیاں تو ہوں جاتا اس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو۔ محمد علی حبیب آیا، محمد علی حبیب آیا، محمد علی حبیب آیا۔ پوری دیانتداری نال جناب تسی کام کرو، میری ویل چیئر نہ رسی بننی تو میں بھی کریے تھوڑا ٹر پینا، اللہ یہ تمہیں پتہ نہیں یہ قیمت پڑنی کتنی،
ہاں جی یہ بڑی قیمت پہنی اس کی. یہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا کائنات میں کسی کو نہیں ستایا. اس دین واسطے اسی تو کو ذات واسطے ووٹ نہیں مانگ رہے بلکہ تو ساڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے. او مولانا لچے نے دیتا, لکھنیا نے دیتا, اور ڈاکٹروں نے دیتا, کشمیر کے برداروں نے دیتا یار. اور پہلی باری تو حضور کے نام کا ذرا ووٹ مانگا. ووٹ کی کیا حیثیت ہے, ہماری جانیں بھی رسول اللہ کی ایسا یقین آ جانا تھی ساڑھے احسان منگو اسی تو رسول اللہ کی در وال لے جا رہے ہیں. یہ تے بچوں کو اسی غلط راہ نہیں لا رہے. اے بچے جڑے موبائل میں کھیلتے ہیں جی جناب سوندے بھی کہنے لبیک یا رسول اللہ, دکان پہ جاتے بھی اور جناب جی تو گڈیاں بھی پہنتے ہیں کہتے چلو نعرہ ذرا سنا میں لبیک. گڈی اپنے آپ ہی تیز ہونے شروع ہو جاتی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہم نے آپ کو جو نعرہ دیا, یہ منشور دیا, کائنات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم نے آپ کو ایک ہی بات کہی, انہیں جانا, بس انہیں جانا. سارے زور لاؤ شیرو. میں 12 ربیع الاول شریف نے اتنا زور لایا داتا صاحب کے سامنے قریب سی کہ میرا گلا 2 ٹکڑے ہو جاتا, لیکن نہیں ٹکڑے ہو جائے. اس وقت ہی ٹکڑے ہونا جب موت آنی. تھی اپنا گلا بچا کے کتنے واسطے رکھی بیٹھے ہو گرپوری ہو. تو جا کے لندن نعرہ لانا, ایئرپورٹ ہوتے نعرہ لانا, تو پھر نہ ہونا نعرہ یا مگر ٹائم میں چھاڑ مارنا لانا نعرہ لانا. بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین آئے, خود آگے بڑھ کر آپ کے جناب اے بولیں تو میں بیٹھے. ایک بندہ جدھر قریب ہوتے گھروں میں جتنے بولیں تو بندے بیٹھے ہوئے, روٹی بھی پوچھو چائے بھی پوچھو, کون دیتا ہے دینے کو منہ جائے, دینے والا ہے سچا ہمارا. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ ہے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. اس واسطے یہ بالکل خالصتاً نبی علیہ السلام کی عزت آبرو کی حفاظت, ختم نبوت کے پہرے اور دین کو تخت پر لانے والی تاریخ ہے. اس کے اندر جو بھی کوئی ذاتی چلتا ہے وہ تاریخ اس کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, غلط بندہ ساڑھے نال چل ہی نہیں سکتا. اس کا غیرت مند ہے تو دین بڑا غیرت مند ہے. جڑے غلط سن تو مدینہ پاک ہی اسلام نے چوک کے پر چھوڑ دیتے, تیری لوڑی ہوئی. جڑے صحیح سن وہ اکشے تو بلا لیا, انہوں نے کام کرنا. روم جو بلا لیا صحیح رومی آ گیا, اور فارسی جو سلمان فارسی آ گیا. اسلام اس طرح بھی دینا تو کمال کر دینا. اسلام کا جڑا کوئی چکر بازیاں کرے, اسلام کو ذلیل بھی کرتا تو حد کر دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا حضور نے کعبے کا دروازہ پکڑ کے نا کنڈا, ایک تو حضور نے خطبہ دیتا عرفہ وچ, وہ بھی مینوں یاد ہے. ایک حضور نے 60 نشانیاں قیامت دی بیان کیتیاں, وہ بھی مینوں یاد آ. انہاں وچ آخری نشانی جڑی حضور نے فرمائی نہ, فرمایا واقیسہم فی ذالک الزمان من یروغ بدینہ روغان السالف. یہ آخری 60ویں نشانی حضور نے قیامت دی. بہت ساری اور بھی ہیں, لیکن اس موقع پہ حضور نے کنڈا پکڑ کے حجت الوداع کے موقع پہ آخری فرمایا ایک وقت آئے گا کہ سب تو عقل مند, اقیس اس میں تفصیل ہے, فرمایا سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چکر بازیاں کرے جویں لومڑی چکر بازیاں کرے. کہنے لگے لو جی وہ فلانا تو کدی بھی گرفتار نہیں ہوا, وہ تو جیل کدی بھی نہیں گیا.
لیکن وہ بھی تو دین کا کام کر رہا ہے نا مولوی نے کی ہوا روزانہ پرچے بنے ہوئے حضور نے فرمایا جڑا سب تو فراڈ کرے گا نا اہم جناب جیڑی حکومت آئی کہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جناب ظالم نال بھی نال آتے بدکار نال بھی نال آتے جناب اینج نہیں ہو سکتا کہ اگر اینج گل ہوتی تو حضور نے لوگ ایسے پتھر کیوں مارے دسو حدیث پڑھ کے تو میں پاگل ہو جاؤں نبیوں نے لوگ شہید کیوں کیتا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ جب نبی وہ چیزیں لائے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی تو ایک نبیوں کے گروہ کو لوگوں نے شہید کر دیا کوئی جھٹلا دیا اسی مندی نہیں پاتے اسی تو مندی نہیں کچھ کچھ گلا لے کے آتے تو تساں کی سمجھو میں دین لوگ ایویں من جان گے لوگ لکھاں گلا کرنیاں تہاڈے خلاف جھٹلانا گلا کرنا جی ایویں مولوی لگے اے بخشے جائے اسی پہلے بخشے جاواں گے ٹھیک ہے تو بخشے جا ساڈے سر تے کوئی درد نہیں لیکن اتنا رسول اللہ نے پوچھنا ہے کلمہ ایک اور محمد بن زین سن نا ایک بزرگ انہوں نے جاگلیا حضور کی زیارت ہوتی سی جاگلیا انہوں کو ایک بندہ گیا انہیں کہا حضور بادشاہ نال کم ہے تسی میرے نال چلو وہ بادشاہ دے کول چلے گئے امام جلال الدین سیوطی لکھیا وہ فرماندے ہیں جب بادشاہ کول گئے بادشاہ بیٹھ اٹھ کھڑا ہویا انہیں اپنی مسند تے بٹھایا اس بندے دا کام کر دیتا انہاں بزرگاں نو محمد بن زین نو حضور کی زیارت بند ہو گئی امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں حضور دے قصیدے لکھ کے نعتاں لکھ کے آخر دور ایک دفعہ کھڑے ہو کے حضور نے زیارت کرائی تو فرمایا نال ساڈی زیارت کرنا نال ظالماں دی مسند دے پہنو تساں کی سمجھدے ہو جھوٹ مارنے لوگ جی میں حضور کی زیارت ہوئی یہ تو محمد بن زید نے حضور نے زیارت بند کرا دیتی صرف بادشاہ دی مسند تے بیٹھیا انہاں دی صحبت اتنی گندی ہوندی اسی تانوں کرے رسول وال لے جا رہے ہاں خدا کا یہی ہے در کہیں اور کوئی مفر نہ کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں بالکل اسی تہاڈا تو نوکری نہیں کر رہے اس کو پہلے سانوں رب موت دے دے اساں جی ایس نا نال کہ اس تاریخ کے وچ آ کے کوئی ذاتی مفادات دی خاطر نہ اے گل ہی کوئی نہیں اگر ذاتی بات ہوئے تو میں اپنے پتر میں کانفرنس کے بارے میں بلا کے کہسی میں آخا پیسے نہیں منگنے کسی کو سب تو پہلے میری گڈی بیچنی میں کہا کہ جب سب حضور کے لیے تو گڈی میرے پیو واسطے گڈی حضور واسطے کانفرنس کر کے پھر حضور پیسے بچ گئے گڈیاں بھی نہ بکیاں یہ ادھروں آیا نہ آڈر میں کہا کمینے تو میرے دین کو گاڑی دے سکتا ہے تم لے جتنے تینوں چاہیے مال کا پیسے بھیج دیتے جتنا بھی 4 اگست کے بعد جہاں بندہ حج عمرے واسطے گیا میں انہوں کہندا سی میں آ کے جا کے عرض کر دینا سلام تو کتےاں دا نہیں ہوندا میرا سلام نہیں دینا